السلام علیکم۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج لیا کہ تا قیامت تک نوح انسان کو بھٹکاتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا۔ اللہ نے اولاد آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہر دور میں نبیوں کو ہادی بنا کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ان پیغمبروں کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا، جو اس بات سے خوف زدہ تھا کہ نبیوں کی تعلیمات کہیں لوگوں کو اس لاشریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت للعالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گرا اور سخت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی وجہ سے نوع انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو کہ ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ علامہ ابن بسیط البدع میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم اپنی تہذیب میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روح زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا کہ آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا، تو اس کے ایک سپاہی نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ اسی طرح ایک روایت میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بنا روک ٹوک کے آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو 3 آسمان میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان روک دیے گئے۔ انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی احکامات تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بھری رات ثابت ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور شرکش مخلوقات بھی پامائے زنجیر کر دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنوں تمام کے سردار ہیں اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اطاعت ہے۔ اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت پر تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائز اور مخول فطری چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں، جو کہ عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عامر فیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا، جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دیا تھا۔ عرب میں اس وقت ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی دلیل تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس وقت زمین سرسبز ہو گئے اور فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے لد کر جھولنے لگے اور خوب بارش ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ عرب نے ایسا سال پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور
عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے سارے محل روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ رات ایک غیر معمولی رات، جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد اناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا جس میں حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر جگہ روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگی۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فیروز سے اعلیٰ آراستہ کرو، نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بکھیرے۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر خوب پھیلائے، نیز تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و خراب بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی لات، عزا اور حبل، تمام بت منہ کے بل گر گئے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندے منہ گر گئے۔ سمے ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سالوں سے چل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جو نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا اور نیا جاننے کو ملا ہوگا، تو اس کے نیکسٹ پارٹ بھی آئیں گے۔ تو اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ تو تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔